محمد صلی اللہ رسول الکریم۔ حالات کی خرابی کی بنیاد محل پر محنت نہ کرتے ہوئے غیر محل پر محنت کرنا ہے۔ مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ملفوظات 16 اکتوبر 1957۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، بزرگوں، تبلیغ کے ذریعے جس کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے اس کا رواج نہیں ہے، اس وجہ سے اس کا سمجھانا اور اس کے مطابق محنت کرنا مشکل ہوتا ہے۔ لہذا تمام دوستوں سے عرض ہے، دھیان کے ساتھ بات سنیں۔ جتنے عالم میں انسان یورپ اور ایشیا میں ہیں وہ سب کامیابی کے لیے محنت کر رہے ہیں، لیکن باوجود محنت کے کامیابی کی حقیقت حاصل نہیں ہو رہی۔ اگرچہ بعض کو صورت حاصل ہو جاتی ہے اور کامیابی سے محرومی کی وجہ سے ماں سوا پر محنت کرنا ہے۔ جو کرنے والا ہے اس کی تحقیق نہیں کی جا رہی ہے۔ جو چیزیں آلات کے طور پر ہیں ان پر محنت کی جا رہی ہے۔ جب تک فاعل اور مفعول کو نہ پہچانا جائے تو آلات کا اصول انسانوں کو کامیابی پر نہیں پہنچائے گا۔ جس قدر آلات کی کثرت آج ہے پہلے کسی زمانے میں نہیں رہی ہے، لیکن اس سب کے باوجود کامیابی حاصل نہیں ہو رہی ہے۔ ہر چیز کی ایک صورت ہوتی ہے اور ایک حقیقت۔ انار کی صورت بھی ہے اور حقیقت بھی، خلا باغ کی صورت بھی ہے اور حقیقت بھی ہے۔ صورت تو مٹی اور کاغذ سے حاصل کی جاتی ہے، لیکن حقیقت تھوڑی سی جان اور تھوڑے سے مال لگانے سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے زبردست محنت کرنی اور جان لگانی پڑتی ہے۔ آپ بازار جائیں اور چند کوڑی پیسوں میں صورت کو لے آئے، لیکن باغ کی حقیقت اور پھولوں کی حقیقت حاصل کرنے کے لیے زبردست محنت کرنی پڑتی ہے۔ صورت کے ملنے پر خوش فہمی حاصل ہو جائے گی، لیکن حقیقت کے جتنے مفاد ہیں وہ حاصل نہیں ہوں گے، اس لیے کہ صورتوں سے حقائق کا تعلق نہیں ہے۔ ایک تو کامیابی کی صورت اور ایک اس کی حقیقت ہے۔ سرمایہ کا ہاتھ میں آ جانا، باغ مل جانا، ملک و مال مل جانا، یہ کامیابی کی صورت ہے، اور حقیقت کامیابی وہ ہے جس کے لیے ہم نے ان چیزوں کو حاصل کیا ہے۔ ضرورتوں کا پورا ہو جانا، امن و عافیت کا مل جانا، صحت و تندرستی کا مل جانا، یہ کامیابی کی حقیقت ہے۔ اور اگر ہم ایک دوسرے کے دشمن ہیں اور پگڑیاں اچھالتے ہیں، پریشانیاں کی زندگی گزار رہے ہیں تو یہ کامیابی نہیں ہے۔ اور وقتی طور پر کسی چیز کا مل جانا بھی کامیابی نہیں ہے۔ عزت نہ ملنا، عزت مل کر چھن جانا، مال نہ ملنا یا مال مل کر چھن جانا، دونوں ناکامیابیاں۔ عقل مندوں کے نزدیک کامیابی کا معیار یہ ہے کہ چیزیں مل کر چھینتی نہیں اور ہمیشہ چیزوں کا مل جانا کامیابی ہے۔ اگر وقتی طور پر حالات درست ہو جائیں، مستقل طور پر بگڑ جائیں تو یہ ناکامیابی ہے۔ کامیابی کی جو حقیقتیں ہیں ان کا تعلق اللہ پاک کی ذات کے ساتھ ہے۔ اللہ کرنے والے ہیں اور انسان کی ذات وہ ہے جس کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو اس عالم کو توڑ پھوڑ دیا جائے گا۔ اللہ خود فاعل ہیں اور انسان مفعول ہے اور حالات بدلتے رہتے ہیں۔ ان کو جس کے لیے استعمال کریں گے وہ استعمال ہو جائیں گے۔ حالات کی خرابی کی جو بنیاد ہے وہ محل پر محنت نہ کرنا اور غیر محل پر محنت کرنا ہے۔
محنت نہ ہونا وجہ ناکامیابی نہیں ہے، بلکہ محل پر محنت نہ ہونا ناکامیابی کی وجہ ہے۔ غیر محل پر محنت کرنے سے تھوڑی صورتیں حاصل ہو جاتی ہیں جو وقتی ہوتی ہیں اور اس کے بعد فنا ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے نظام کو قائم فرمائیں گے، چیزوں کی ترتیب دیں گے اور اس سے حالات کو درست فرمائیں گے۔ وہ انسانوں پر نگاہ ڈال کر کریں گے۔ قیامت میں ہر شخص براہ راست خدا کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور اس کی محنت کے صحیح یا غلط ہونے پر اس کے متعلق فیصلہ کیا جائے گا۔ اس کے اندر کی تحقیق کی جا رہی ہوگی اور اس کے لیے حالات کا بگاڑ کا یا حالات کے سدھار کا فیصلہ دیں گے اور اس کے بعد وہ حالات ہمیشہ رہیں گے۔ حالات جب آتے ہیں تو مال، سرمایہ، پارٹی وغیرہ کو نہیں دیکھتے بلکہ انسانیت کے حصے کو دیکھتے ہیں۔ خدا تو مختصر سا حساب لگاتے ہیں کہ انسانوں کے سر سے لے کر پیروں تک اعضاء کی صورت سے استعمال ہو رہے ہیں۔ اگر خدا کے ضابطے پر آتا ہے تو بنانے کا فیصلہ کرتے ہیں اور اگر ضابطے کے خلاف ہوتا ہے تو بگاڑ کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ جب وہ بنانا چاہتے ہیں تو مچھلی کے پیٹ میں لے جا کر بناتے ہیں، آگ میں ڈال کر بچاتے ہیں۔ ساری کائنات تو تابع ہے مشیت الہی کے اور اللہ کا ارادہ انسانوں کو دیکھ کر ہوگا۔ اگر انسان ان ضابطوں پر پورا ہوگا جو خدا کے مقرر کردہ ہیں تو اس کی سرسبزی کا فیصلہ آ جائے گا اور سارا عالم اس کے لیے موافقت میں آ جائے گا، اور اگر محنت غیر محل پر ہوگی تو پورا عالم خلاف پر آ جائے گا۔ آج زمین سے نکل کر چاند پر اور مخلوقات پر محنت کی جا رہی ہے، ایک ایک چیز پر محنت کی جا رہی ہے، اور اگر محنت نہیں کی جا رہی ہے تو انسان پر جو کائنات کی جڑ اور بنیاد ہے، بنیاد کا درجہ رکھتا ہے، آج ملک، مال، لکڑی، لوہا وغیرہ کی محنت ہو رہی ہے، اس لیے کہ آج انسان اللہ کی ربوبیت سے غافل ہو کر محنت کرتا ہے۔ تبلیغ میں اس طرف متوجہ کیا جا رہا ہے، تھوڑے دن صحیح محنت کر لو، پھر دیکھنا اللہ رب العزت کیا کچھ ظاہر فرماتے ہیں، جس میں کائنات پر محنت کرنے کے بجائے انسان کی زمین کو بنانا بگاڑا، انسان کی انسانیت کے ساتھ ساری کائنات کو وابستہ کیا ہے۔ کائنات کے سارے ذرے اللہ کی معصیت میں استعمال ہوتے ہیں اور انسان اللہ کے حکموں کو توڑنے والا بنتا ہے تو کائنات اس کے خلاف میں استعمال ہوتی ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں پھلے پھولے تو اس کو اپنے اور اللہ کے درمیان کے رابطے کو مضبوط کرنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ اللہ کی ربوبیت کا یقین کر کے انسانیت کو خدا کے احکام کے مطابق کرنے کی محنت کرنی پڑے گی۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے۔